کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی قطعاً اجلت نہیں، کیونکہ سعودی عرب روس نہیں اور یمن یوکرین نہیں۔ عرب لیگ کا صدر دفتر قاہرہ میں ہے اور قاہرہ پہ خلیجی چیک بک کا سایہ۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کا صدر دفتر جدہ میں اور جدہ سعودی عرب میں اور سعودی عرب یمن میں۔ اگر تو یہ کوئی شیعہ سنی جھگڑا ہے تو پھر خلیج تعاون کونسل کا چھٹا سنی رکن عمان سعودی قیادت والے یمن بچاؤ اتحاد سے اب تک باہر کیوں؟ اگر یہ اتحاد یمن کی سنی اکثریت کو ایران نواز زیدی شیعوں سے بچانا چاہتا ہے تو پھر یہی فارمولہ بحرین کی اقلیتی سنی بادشاہت کے معاملے میں الٹا کیوں، اور پھر شام کی سنی اکثریت کو علوی اقلیتی آمریت سے بچانے کے لیے سیدھا کیوں، اور پھر یہ سنی بچاؤ اتحاد سنی حماس اور سنی اخوان المسلمین کی جان کے درپے کیوں؟ اگر ترکی، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات جنگ یمن میں سعودی ساجھیدار ہیں تو پھر یہ اتحادی لیبیا میں اپنے اپنے مسلح پٹھوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ کیوں تلے بیٹھے ہیں؟ اگر مشرق وسطی کے شیعہ و سنی اکثریتی ممالک القاعدہ اور داعش کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں تو پھر دونوں سے متحدہ طور پہ نمٹنے کی بجائے ایک دوسرے کے کپڑے کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ اور پھر امریکہ عراقی شیعہ حکومت اور ملیشیا کی فوجی و تکنیکی مدد کیوں کر رہا ہے، مگر یمنی شیعوں کے خلاف سعودی اتحاد کو مواصلاتی مدد و سیارچی معلومات کی خوشی میں دے رہا ہے؟ اور اگر یمن سعودی جھگڑا خالصتاً عرب ہے تو پھر غیر عرب پاکستان کو کیوں کدوایا جا رہا ہے؟ اور پھر پاکستان ہی کیوں؟ اسلامی سربراہ کانفرنس کے 40 سے زائد غیر عرب ممالک کیوں اس کار خیر میں شرکت سے محروم ہیں؟ تو کیا کچھ ایسے گستاخ سنی اکثریتی ممالک بھی ہیں جو خادم حرمین و شریفین کی درخواست تک ٹال دیں؟ اور یہ کیسی شاندار صورتحال ہے جو یمن، عراق اور شام کے اچھے خاصے علاقے کو کنٹرول کرنے والی القاعدہ و داعش کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی کھلی منکر اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یکساں باعث مسرت و اطمینان ہے۔ اور رہا پاکستان، سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ قلعہ عالم اسلام جملہ تقریبات و مہمانوں کے لیے بلا امتیاز مناسب کرائے پہ دستیاب ہے۔ پاکستان کو خدا نے اس قدر استحکام و توانائی بخش رکھی ہے کہ افغانستان، کشمیر، بلوچستان، فاٹا اور اندرونی جہادی نیٹ ورک اس توانائی کے سامنے ہیچ ہے، لہذا یمن کا آرڈر بھی پکڑ لینا کیا برا ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ ان دنوں بہت سے حلقے بشمول سول سوسائٹی عرف موم بتی مافیا تعلیمی نصاب کو عصری حقائق سے ہم آہنگ کرنے پہ زور دے رہے ہیں۔ یہ بندہ بھی چاہتا ہے کہ بچوں کو پاکستانی معیشت کے باب میں بتایا جائے کہ ہماری بنیادی درآمدات میں پیٹرول، جدید زرعی صنعتی مواصلاتی و دفاعی آلات، قرضے، امداد اور جہادی عناصر، جبکہ کلیدی برآمدات میں گندم، کپاس، چاول، چینی، سوتی دھاگا، نیز عسکری و غیر عسکری افرادی قوت و وسائل شامل ہیں۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے، عرب اور غیر عرب ممالک نے آخری بار 1973 میں مشترکہ فوج کشی اسرائیل پہ کی تھی، لیکن جب سے پتہ چلا کہ اسرائیل کوئی سنی یا شیعہ ملک نہیں کہ جس سے ڈرا یا ڈرایا جائے، تب سے مشترکہ فوج کشی کا رخ اپنی جانب ہی ہو گیا۔ کبھی ابرہہ یمن سے آتا تھا، اب ابرہہ یمن کو جاتا ہے۔